اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ بہت زیادہ اہم عنوان ہے، کیونکہ اس طرح کے عنوانات میں لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی لیے میں ابتدا میں یہ کہتا ہوں کہ اس عنوان کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ سوچ فکر سے کام لے، عقل سے کام لے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ جو لوگ غلطی کر جاتے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ سے اس طرح کی غلطی سرزد نہ ہو۔ وہ عنوان ہے فعل اور مصدر میں فرق۔ ہمارے ہاں لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ تعریف فعل کی لکھ دیتے ہیں اور پھر مثالیں وہ مصدر کی دیتے ہیں۔ لہٰذا مصدر اسم ہے، فعل ہے، فعل میں کسی کام کا کرنا ہوتا ہے، جبکہ مصدر میں کسی کام کا کرنا ہونا نہیں ہوتا۔ یہاں آپ اس کی تعریف ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں فعل ہے، فعل سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے میں کسی زمانے میں پایا جائے، یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی زمانہ ضروری ہے۔ اگر کسی زمانے کا ذکر نہ ہو تو پھر ہم اسے فعل نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً آپ دیکھیں پڑھتی ہے، یہ فعل حال ہے، دیکھیں گیا تھا، یہ ماضی ہے، آئیں گے یہ فعل مستقبل ہے۔ تو ان تینوں مثالوں میں کوئی نہ کوئی فعل، کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، اس لیے یہ فعل کی تعریف پر پورا یہ کلمہ اترتا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل کی صحیح تعریف ہے۔ اب آتے ہیں مصدر کی طرف، تو مصدر کی تعریف آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اسم ہے۔ تو وہ کلمہ یا وہ اسم جو کسی دوسرے کلمے سے نہیں بنتا لیکن دوسرے کلمے اس سے بنتے ہیں، یعنی مصدر خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے کلمے بنتے ہیں، دوسرے افعال اس سے بنتے ہیں، دوسرے اسماء اس سے بنتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں پڑھنا، جانا، آنا وغیرہ۔ یہاں آپ دیکھیں پڑھنا، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو ہم نے فعل کی تعریف کی تھی پڑھتی ہے، جو ہم نے مثال دی تھی پڑھتی ہے، یہ فعل حال ہے۔ پڑھنا یہ کوئی زمانہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے۔ اسی طرح جانا یہ مصدر ہے، گیا تھا یہ زمانہ ہے۔ تو دونوں میں آپ فرق دیکھیں۔ اسی طرح آنا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اور آئیں گے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، مستقبل ہے۔ اسی لیے آپ نے جان لیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ اب آتے ہیں ہم مصدر کی پہچان کی طرف کہ ہم مصدر کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ اکثر غلطی کر جاتی ہے کہ جس کے آخر میں نہ آئے تو اسے مصدر کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نہ آئے وہ مصدر نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ دیکھیں مصدر کی ہم نے جو تعریف کی تھی تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی کلمے کے آخر میں نہ آ جائے، یعنی نہ اس کی پہچان ہے، ٹھیک، اور اس علامت نہ کو ہٹا دیا جائے، یعنی جب اس علامت کو ہٹا دیا جائے اور پھر صیغہ واحد حاضر فعل امر بن جائے تو اسے کہتے ہیں مصدر۔ تو مصدر کی پہچان کیا ہے؟ مصدر کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی کلمے کے آخر میں نہ آ جائے اور اس سے وہ نہ ہٹا دیا جائے اور پھر یہ صورت آ جاتی ہے کہ صیغہ واحد حاضر فعل امر بن جاتا ہے۔ واحد کو کہتے ہیں، حاضر موجود کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، امر کہتے ہیں حکم کو۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے۔ مثلا آپ دیکھیں آنا سے اب دیکھیں آنا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ تو جب ہم نے نہ کو ہٹا دیا تو کیا بن گیا؟ یہ واحد ہے، حاضر ہے اور فعل امر ہے، حکم ہے۔ کسی کو آپ حکم دیتے ہیں، ایک آدمی کو۔ جانا سے جا، کھیلنا سے کھیل وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے ہم اس کی ذرا سی معمولی سی گردان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق واقع ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ فعل اور مصدر میں فرق کیا ہے۔ فعل کے لیے زمانہ ضروری ہے۔ فعل اکثر مصدر سے بنتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں آنا سے آتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے دیکھ لیا کہ آنا مصدر سے آتا ہے فعل بن گیا۔ تو آنا کیا ہے؟ مصدر ہے، آتا ہے فعل ہے۔ جبکہ مصدر کے لیے زمانہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی زمانہ ضروری نہیں ہے اور اس سے دوسرے کلمے بنتے ہیں، یہ دوسرے کلمے سے نہیں بنتا۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ مثالوں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ چند مثالیں میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ مصدر ہے اور یہ فعل ہے۔ آپ دیکھیں پڑھنا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، جبکہ اگر ہم اس سے فعل بنائیں گے تو پڑھتا ہے کوئی زمانہ، تو حال پڑھے گی، پڑھے گا، پڑھا گیا، پڑھ لیا وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اسی طرح جانا کیا ہے؟ جانا ایک مصدر ہے، اس سے ہم جب فعل بنائیں گے تو جائے گا، جاتی ہے، گیا تھا، گیا وغیرہ۔
اسی طرح سننا ایک مصدر ہے، اور اس سے اگر ہم فعل بنائیں گے تو اس طرح سنتی ہے، سنائے گی، سنائی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ فعل اور مصدر میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے، ہم کیا کیا غلطی کرتے ہیں جب ہم ان دونوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے اسی عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس چینل اور ویڈیو کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو۔ نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔